السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تعریف صلی اللہ رب العالمین کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ ان گنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ پر۔ الحمدللہ سیٹرڈے اس اسپیشل کلاس میں آج جو ٹاپک آپ کے سامنے بیان کرنا ہے وہ ہے واقعی معراج کا واقعہ۔ اس کے تعلق سے کچھ باتیں انشاءاللہ آج آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ کر اور آپ تمام کو سن کر ان باتوں پر جو چیزیں ہم اس سے سیکھیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ آج کی اس کلاس میں واقعی معراج کو بیان کرنے کا میرا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو میں یہ کلیئر کر دوں، چونکہ ہمارے یہاں ہمارے ملک میں رجب کے مہینے کو اور خاص طور پر رجب کی 27 تاریخ کو شب معراج کے نام سے منایا جاتا ہے۔ یہ مانا جاتا ہے کہ رجب کی 27 تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی۔ سب سے پہلے اگر ہم تاریخی اعتبار سے بات کریں تو علامہ ابن تیمیہ اور ابن قیم نے کئی جگہوں پر اس بات کو ثابت کیا کہ اگر تاریخی روایات کو جمع کیا جائے تو مورخین اکثر اس بات کی طرف گئے ہیں کہ شب معراج یا معراج کا واقعہ رجب کے مہینے میں ہونا ثابت نہیں ہے۔ اس کا دن، اس کی تاریخ اور اس کا مہینہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں کہ وہ رجب کے مہینے میں ہوئی، لیکن چونکہ ہمارے یہاں رجب کے مہینے کی 27 تاریخ کو شب معراج کے نام سے جانا جاتا ہے، اسی نسبت سے میں آپ کے سامنے اس واقعے کو رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے یہاں پر رات تو بتائی جاتی ہے، شب معراج کا جشن تو منایا جاتا ہے، پر شب معراج میں کیا ہوا، شب معراج سے ایک مسلمان کیا سیکھتا ہے، ان چیزوں کو بیان نہیں کیا جاتا، ان چیزوں کو بتایا نہیں جاتا۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ اس مختصر سے وقت میں مختصر انداز میں معراج کا واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ سب سے پہلی چیز، معراج کا واقعہ جسمانی ہوا یا روحانی ہوا؟ یعنی آپ اپنے جسم اطہر کے ساتھ گئے تھے معراج پر یا صرف روحانی یہ معاملہ ہوا؟ کیونکہ اس سلسلے میں بھی کچھ لوگوں کا اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ معراج کا واقعہ جسمانی نہیں ہوا، صرف روحانی ہوا۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو قرآن کی آیتوں کے سراسر خلاف ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو، اللہ تعالیٰ نے اس پورے حادثے کو قرآن کریم کی سورہ اسراء میں اسٹارٹنگ میں بیان کیا اور بتایا کہ یہ واقعہ کیا ہے۔ یہ واقعہ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بتانے کے لیے کیا گیا کہ آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی اونچائی، نبیوں اور رسولوں پر آپ کی برتری اللہ تعالیٰ دنیا کو بتانا چاہتا تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے واقعی معراج کو ہمارے سامنے ذکر کیا۔ اب سب سے پہلا سوال، یہ واقعہ جسمانی ہوا یا صرف روحانی ہوا؟ یعنی جسم اور روح ساتھ تھی یا صرف روحانی یہ واقعہ تھا؟ تو پہلی چیز یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک ایسا سفر تھا جو جسمانی روحانی ساتھ میں تھا، یعنی جسم اور روح کو ایک ساتھ یہ سفر کروایا گیا تھا۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ کیسے ہم یہ مان لیں کہ یہ جسمانی واقعہ ہے؟ تو اس کی کئی دلیلیں ہیں۔ سب سے پہلی دلیل، اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء کی ابتدا میں ایک لفظ ارشاد فرمایا، سبحان الذی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کی، بابرکت ہے وہ ذات جو ایک ہی رات میں اپنے بندے کو آسمان بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمان کی طرف لے کر گیا۔ یہ پہلی دلیل ہے کہ اگر یہ واقعہ روحانی ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنی الگ سے تعریف بیان نہیں کرتا، کیونکہ روح میں کسی کا جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ روح کے ذریعے خواب میں کئی مرتبہ ہم بھی چیزوں کو دیکھتے ہیں، کوئی جنت کے مناظر دیکھتا ہے، کوئی جہنم کے مناظر دیکھتا ہے، کوئی امریکہ دیکھتا ہے، کوئی فلاں جگہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، کوئی مکہ مدینہ میں دیکھتا ہے۔ تو روحانی کسی جگہ پر جانا اتنا بڑا اعجاز نہیں جتنا جسمانی جانا ہے۔ تو پہلی دلیل یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم کی اس آیت میں ابتدا میں اسٹارٹنگ میں کہا، سبحان الذی، بابرکت ہے وہ ذات،
اللہ تعالیٰ جو اپنی تعریف کر رہا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ جسمانی ہوا، ورنہ اللہ رب العالمین اپنی اسپیشل تعریف اس میں نہیں کرتا۔ دوسری دلیل، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک اسپیشل ورڈ اور لفظ استعمال کیا، بعبدہ، سورہ اسراء آیت نمبر 1، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے جو اپنے بندے کو لے کر گیا، یعنی اپنے بندے کو، اپنا بندہ۔ عبد کس سے کہا جاتا ہے؟ صرف روح کو۔ عبد کہا جاتا ہے جسم اور روح کے مجموعے، انسان کو عبد کہا جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہاں پر عبد کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ لے کر گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ سفر کروایا اپنے بندے کو، تو یہ عبد کا ورڈ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اطہر کے ساتھ اس سفر مبارک پر گئے تھے۔ تیسری دلیل، کفار مکہ کا اس واقعے کا انکار کرنا، یہ تیسری دلیل۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے رات میں روحانی انداز میں معراج پر گیا، واقعہ کر کے آیا، آسمان جنت جہنم دیکھ کر واپس آ گیا، کفار مکہ انکار نہیں کرتے۔ انکار کیوں کیا؟ کہ آپ نے کہا میں خود گیا، ایک ہی رات میں بیت المقدس بھی گیا، بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر کیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو جسمانی بتایا تبھی تو کفار مکہ نے انکار کیا، نہیں تو کفار مکہ انکار کیوں کرتے؟ روح سے جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، روحانی سفر ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس کے انکار کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ انکار کی وجہ ہی یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنے جسم کے ساتھ گیا، اسی لیے کفار مکہ نے اس واقعے کا انکار کیا، تکذیب کی، آپ کو جھوٹا بولا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ایک رات میں اپنے گھر سے بیت المقدس جائیں، بیت المقدس سے آسمان چلے جائیں۔ اور اس وقت یہ سمجھنا بڑا مشکل تھا، کیونکہ اس وقت ایسے سفر کے ذریعے تو تھے نہیں، راکٹ تو تھا نہیں، فلائٹ تو تھی نہیں کہ 50-55 منٹ میں آپ ہندوستان کے کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ رہے ہیں، اتنی آسانی نہیں تھی، سمجھنا مشکل تھا۔ بیت المقدس کا ایک لمبا مہینوں کا سفر تھا، پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک ہی رات میں یہ سفر کیا اور آ کر اپنے صحابہ کو بتایا تو صحابہ نے ایمان رکھا اور کفار مکہ نے انکار کیا، تکذیب کر دی کہ آپ جو واقعہ بیان کر رہے ہیں وہ پاسبل ہی نہیں ہے، کیسے آپ بیان کر رہے ہیں؟ تو یہ تیسری دلیل ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر مبارک جسم کے ساتھ تھا، جسم اطہر کے ساتھ تھا، یعنی روح اور جسم کا مجموعہ، آپ کی پوری شخصیت اس سفر پر گئے تھے۔ اب اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ کیوں یہ سفر آپ کو کروایا گیا؟ اکثر لوگ اس کا بیک گراؤنڈ نہیں جانتے، کیوں یہ سفر ہوا، کیوں یہ عظمت والا سفر آپ کو کروایا گیا؟ اس کے بیک گراؤنڈ کو اگر ہم جان لینا تو یقیناً اس سفر کو سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ آپ اگر تاریخ پڑھیں، سیرت کو پڑھیں، سیرت کا پورا بیک گراؤنڈ دیکھیں، الحمدللہ یوٹیوب پر میرے چینل پر پوری سیریز سیرت کی موجود ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں گے یا اس کو دیکھیں گے یا اس کو سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے مکہ میں دو سپورٹر تھے، ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ، ایک آپ کی بیوی اور ایک آپ کے چچا۔ حضرت خدیجہ کا اپنا مقام اور مرتبہ، قریش کے اندر آپ کا ایک ایسا مقام کہ قریش کا ہر انسان آپ سے شادی کرنا چاہتا تھا، آپ ایسی سردار تھے، لیکن آپ نے کن کو چنا تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، یہ ایک الگ موضوع ہے کہ آپ نے اللہ کے نبی کو کیوں چنا، آپ نے شوہر میں کیا چیزوں کو تلاش کیا؟ امانت داری تھی، سچائی تھی، اچھے انسان تھے، اچھا اخلاق تھا۔ اس بنیاد پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو اپنے شوہر کے اعتبار سے چنا تھا۔ تو حضرت خدیجہ کا اپنا مقام، اپنا مرتبہ، پیسہ، اسٹیٹس، رتبہ، تو کفار کی یہ طاقت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کے خلاف کوئی سازش کر سکے، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر جگہ آپ کے سپورٹر کے اعتبار سے کھڑی ہوئی تھی۔ دوسرا سپورٹ آپ کے چچا ابو طالب، کہ جن کا ایسا سہارا کہ جب تک آپ دنیا میں رہے کفار مکہ آپ کے خلاف کوئی سازش نہ کر سکے، جب بھی کوئی سازش کا ارادہ کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کفار مکہ کے بیچ ہمیشہ ابو طالب کھڑے رہا کرتے تھے، ہر قدم پر آپ کی حفاظت کرتے تھے۔ جب بھی بات چیت کرنے کفار مکہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب بیچ میں بات کیا کرتے تھے، بتاؤ تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے، کیوں تم تکلیف دینا چاہتے ہو، کیا پرابلم ہے تم کو میرے بھتیجے سے؟ ہر قدم پر آپ کے یہ چچا ابو طالب آپ کے سپورٹر بن کر کھڑے رہتے تھے۔ لیکن وہ سال کہ جس میں اللہ رب العالمین نے آپ کے ان دونوں چہیتوں کو ایک ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے،
دونوں کا انتقال ہو گیا، دونوں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اسی سال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن بھی کہا، غم کا سال۔ چاچا جو سپورٹر تھے وہ بھی چلے گئے، حضرت خدیجہ جو سپورٹر تھی وہ بھی چلے گئے، آپ غم میں تھے، فکر میں تھے، ٹینشن میں تھے، آپ بڑے پریشان تھے۔ اس وقت میں اللہ رب العالمین نے آپ کو معراج کا سفر کرا کے یہ بتایا کہ آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، آپ کی تسلی کے لیے، آپ کے اطمینان کے لیے۔ تاریخ نگاروں نے، سیرت نگاروں نے بار بار واقعہ معراج پر لکھا ہے کہ یہ واقعہ معراج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکون اور اطمینان کے لیے تھا کہ اللہ کے نبی آپ ٹینشن مت لیجئے۔ اگر یہ دو سہارے اللہ نے ہٹا لیے ہیں نا، حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا ہے نا، حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا ہے نا، آپ غم مت کیجئے۔ آپ کا مقام اور مرتبہ تو اتنا اونچا ہے کہ دیکھو اللہ آپ کو آسمان پر بلا رہا ہے، جنت دکھایا جا رہا ہے، جہنم دکھایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے کلام کر رہا ہے، یعنی آپ کا مقام اور مرتبہ کتنا اونچا ہے۔ انبیاء کی امامت آپ سے کروائی جا رہی ہے، مطلب آپ انبیاء اور رسولوں کے بھی امام ہیں، آپ کا مرتبہ کتنا اونچا ہے، آپ کا مقام کتنا اونچا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین اس سفر معراج کے ذریعے اللہ کے نبی کو اطمینان دینا چاہتا تھا۔ پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے ان چیزوں کا، پورا ایک بیک گراؤنڈ۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ہجرت کے پہلے ہوا، مہینہ کنفرم نہیں ہے پر یہ کنفرم ہے کہ یہ واقعہ ہجرت کے پہلے ہوا تھا، مکہ میں ہوا تھا۔ عام الحزن، غم کا سال، غم کا وہ سال جس میں آپ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، دو انتقال آپ کے گھر میں ہو گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس سفر کر کے آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مرتبہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اتنا زیادہ اونچا ہے کہ آپ کو فکر و غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ رسولوں اور نبیوں کے سردار ہیں، آپ جنت جہنم تک جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مقام دیا وہ اللہ تعالیٰ نے مقام کسی نبی اور رسول کو بھی عطا نہیں کیا۔ سکون، اطمینان، غم کے خاتمے کے لیے اللہ رب العالمین نے عظمت والا سفر کروایا۔ تقریباً 30 سے زیادہ صحابہ کرام نے معراج کے واقعے کو بیان کیا، کیونکہ کچھ لوگ ہمارے یہاں ایسے بھی ہیں وہ جو عقل کی بنیاد پر حدیثوں کو مانتے ہیں نا، عقل میں نہیں آتا ہمارے کہ ایک رات میں بیت المقدس، ایک رات میں آسمان، عقل میں نہیں آتا، ایمان میں آتا ہے، عقل میں نہیں آتا۔ عقل اگر فیصل ہو جائے نا، عقل سے فیصلہ کیا جائے نا، تو جنت سمجھ میں نہیں آتا، جہنم سمجھ میں نہیں آتا، میزان سمجھ میں نہیں آتا، محشر سمجھ میں نہیں آتا، حساب کتاب سمجھ میں نہیں آتا، اعمال نامہ سمجھ میں نہیں آتا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ عقل محدود ہے۔ عقل کی اپنی ایک باؤنڈری ہے۔ عقل جس چیز کو دیکھ پاتی ہے، جس چیز کو دیکھا ہوتا ہے اسی کا امیجنیشن کرتی ہے۔ آپ کہیں گے جنت میں سیب ہوگا تو وہی امیجنیشن ہوگا جو اس نے دنیا میں دیکھا ہوگا۔ عقل کا اپنا ایک دائرہ ہے، اسلام اس دائرے سے اوپر ہے، عقل معیار اسلام میں نہیں ہے۔ تو کئی لوگوں نے عقل کی بنیاد پر معراج کا انکار بھی کیا، پر آپ یاد رکھیں کہ 30 سے زیادہ صحابہ کرام نے معراج کے سفر کی حدیثوں کو بیان کیا ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ واقعہ حقیقی ہے، اس میں کوئی مذاق، کوئی جھوٹ والی بات نہیں ہے کہ انسان اس کا انکار کر دے۔ نیکسٹ پوائنٹ، یہ واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور واقعے سے جڑی ہوئی کچھ چھوٹی بڑی باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، کیونکہ کم وقت میں اتنا بڑا واقعہ بیان کرنا پاسبل نہیں، پر جتنی چیزیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں ضرور رکھنے کی کوشش کروں گا کہ واقعہ کتنی عظمت والا واقعہ ہے، کتنا بڑا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو یہ عظمت دی، اللہ تعالیٰ نے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی مقام ہے، جو مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کے سوا کسی کو نہیں دیا۔ اور اس پر میں کہتا ہوں کہ امتی کو فخر ہونا چاہیے، محمدی کو فخر ہونا چاہیے۔ اگر ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا ہوئے تو ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس امت میں چنا، اللہ تعالیٰ نے اس امت میں ہمیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں امت میں بنایا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا عظمت والا بنایا، مقام محمود ان کو دیا، حوض کوثر ان کو دیا، اتنا بڑا شفاعت کا درجہ انہیں دیا، معراج کا واقعہ ان کے ساتھ ہوا، اس سے بڑا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ اب واقعہ کیسے ہوا، میں آپ کو الگ الگ ڈیٹیل پر الگ الگ دلیلیں دیتا چلوں گا تاکہ باتیں آپ کے ذہن میں رہ جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 388، وہاں پر سب سے پہلے ذکر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اپنے گھر پر بستر پر سو رہا تھا، اچانک واقعہ یہ ہوتا ہے میرے گھر کی چھت کھل جاتی ہے۔ اب جو بھی چھت ہوتی تھی اس دور میں، چھپر کی چھت بنی ہوئی ہوتی تھی، اچانک وہ چھت کھل جاتی ہے، اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے۔ جبریل امین وہاں سے داخل ہوتے ہیں، مجھے لے کر کہاں جاتے ہیں؟ مکہ،
جس کو ہم مسجد حرام کہتے ہیں نا، بیت اللہ جہاں پر کعبہ بنا ہے نا، کعبہ کے سائیڈ میں ایک جگہ ہے جسے حجر کہا جاتا ہے، ایک کھلی ہوئی جگہ گول راؤنڈ آپ کو نظر آتا ہے جسے حجر کہا جاتا ہے، وہاں پر مجھے لے کر گئے، اور اس دور میں وہاں پر زمزم کا کنواں تھا۔ آج وہ کنواں نیچے جا چکا ہے، اب صرف پانی ملتا ہے، کنواں نظر نہیں آتا ہے۔ اس دور میں کنواں کھلا ہوا تھا، آپ پرانی تصویریں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اچانک میرے گھر کی چھت کھلتی ہے، جبریل امین آتے ہیں، مجھے لے کر حجر میں جاتے ہیں، حرم میں جاتے ہیں، مکہ میں جو حجر کا ایریا ہے وہاں پر مجھے لے کر جاتے ہیں۔ لے کر جانے کے بعد میرا شق صدر ہوا، اس جگہ سے لے کر، یعنی آپ کے گردن کے نیچے سے جگہ سے لے کر تقریباً آپ کی ناف تک کی جگہ کو جبریل امین نے کٹ کیا، کھولا۔ اور کئی صحابہ کرام نے بیان کیا، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے تھے کہ میں جب مجھے کٹ کرنے کے بعد جو سلا گیا تھا نا، اس سلے ہوئے دھاگے کے نشان کو میں اپنے جسم پر دیکھتا تھا، یعنی وہ نشان موجود تھا۔ کئی مرتبہ آپ کا شق صدر ہوا، جو میں نے سیرت میں بیان کیا ہے، بچپن میں بھی ہوا تھا، آپ کو نبوت دی گئی تب ہوا تھا، بہرکیف اس مقام پر بھی آپ کا شق صدر ہوا، آپ کے سینے کو کھولا گیا۔ کھولنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جبریل امین نے میرے سینے کو کھولا، میرے دل کو نکالا، نکالنے کے بعد اسے زمزم سے دھویا، اور دھونے کے بعد میرے دل میں اوتیت بتستم من ذہب، سونے کا ایک تست لایا گیا، ایک پیالہ لایا گیا، اس میں ایمان حکمت کی باتوں کو بھر کر جبریل امین نے میرے دل میں اسے بھر دیا، یعنی ایمان سے، حکمت سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے سینے کو بھر دیا گیا۔ سوچئے یہ سفر کتنی عظمت والا ہوگا، یہ سفر کتنی اونچائی والا ہوگا، یہ مقام کتنی اونچائی والا ہوگا کہ جس کا ذکر صحیح بخاری حدیث نمبر 388 میں موجود ہے کہ آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، سینے کو کھولا گیا، دل کو نکالا گیا، اسے دھویا گیا، دھونے کے بعد آپ کے سینے میں علم اور حکمت کو ڈالا گیا تاکہ آپ سفر کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایک لمبے سفر پر آپ کو جانا تھا، ایک عظمت والے سفر پر آپ کو جانا تھا، جس سفر سے آگے آنے والی زندگی میں آپ کا مقام اور مرتبہ دنیا کو پتا چلنا تھا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سفر کروایا۔ گھر کی چھت کا کھلنا، جبریل امین کا آنا، آپ کو لے کر حجر کے مقام پر جانا، وہاں جا کر آپ کے سینے کو چاک کرنا، چاک کرنے کے بعد دل کو نکالنا، دل کو نکالنے کے بعد زمزم سے دھونا، دھونے کے بعد علم و حکمت بھرنا، اور اس جگہ پر واپس لگا کر آپ کے سینے کو پیک کر دیا جانا۔ عقل میں آتا ہے؟ اوپن ہارٹ سرجری اب ہوتی ہے، صحابہ کرام اس دور میں سمجھ سکتے تھے کہ کسی کے دل کو باہر نکالا جا سکتا ہے، باہر نکال کر علاج کیا جا سکتا ہے؟ ارے عقل والوں، آج تو سمجھنا ممکن ہے کہ آج اتنی ٹیکنالوجی آ گئی کہ یہ سب چیزیں ممکن نظر آتی ہے، اور آنے والے 100-200 سال میں اس سے بھی زیادہ ترقی ہو جائے گی، پر اس دور میں سوچنا مشکل تھا، اس دور میں سوچنا ناممکن تھا۔ سوچئے صحابہ کا ایمان کس درجے کا تھا، عقل نہیں، دماغ نہیں، وہ اللہ کے نبی کی بات پر چلتے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا بات ختم، وہ بات جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی، آپ کا فرمان بات ختم۔ یہ صحابہ کا ایمان ہے۔ لوگ ہمارے آج کل صحابہ پر اعتراض کر دیتے ہیں، صحابہ کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس زمانے کا سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا عبادت گزار ساری زندگی میں لگا دے، صحابہ کے قدموں کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کا وہ ایمان کا وہ لیول تھا کہ عقل میں کچھ نہیں آتا تھا، پھر بھی قبول کرتے تھے کہ اگر میرے رب نے کہا تو بات سچ، میرے نبی نے کہا تو بات سچ، کیونکہ ان کا ایمان تھا اللہ پر اور اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، آپ کے سینے کو صاف کیا گیا، کرنے کے بعد جب سینے کو واپس اپنی جگہ پر دل کو سیٹ کر دیا گیا، آپریشن مکمل ہو گیا، سینے کو دوبارہ سل دیا گیا، اس کے بعد آپ کے سامنے براق لایا گیا۔ براق ایک سواری، عجیب افسوس ہے مسلمانوں پر کہ انہوں نے دین کے نام پر صرف پھوڑتا ہی سیکھی۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، محرم میں براق بنائی جاتی ہے، ایک گھوڑے کی شکل، چہرہ عورت کا بنا ہوتا ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ چیزیں مسلمان کہاں سے لاتا ہے، کون دیتا ہے اسے یہ چیزیں، کون دیتا ہے اسے یہ دین؟ آپ قرآن و حدیث کو کبھی کھول کر تو دیکھو، کیا اس میں تذکرہ موجود ہے؟ چہرہ عورت کا یہ تذکرہ موجود ہے؟ کیا تھی براق؟ شریعت، قرآن اور حدیث ہمیں یہ بات بتاتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3207 کلیئر لفظ میں حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سارا معاملہ مکمل ہو گیا، تب آپ کے سامنے براق کو لایا گیا۔ براق کیا؟ ایک جانور، کھچر سے ذرا اونچا، گھوڑے سے ذرا نیچا۔ کھچر اور گھوڑے کے بیچ کی اس کی ہائٹ تھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں بتایا گیا۔ سفید رنگ تھا، کھچر سے ذرا اونچا، گھوڑے سے ذرا نیچا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3207۔ اس کی خاصیت یہ تھی کہ بہت تیز رفتار تھا۔ براق مطلب ہوتا ہے برق،
بجلی جو ہمارے یہاں ہوتی ہے نا اس کو برق کہا جاتا ہے. براق مطلب بجلی جیسا, یعنی اس کی اسپیڈ بجلی سے زیادہ تیز تھی, اس لیے اسے براق کہا جاتا ہے. اس کی خاصیت کیا تھی کہ قدم ایک, یعنی جب وہ چلنا شروع کرے تو قدم ایک جہاں نظر اور اگلا جہاں تک نظر جائے, یعنی جہاں تک آپ کا ویژن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگلا قدم وہاں رکھا کرتا تھا. اتنی زیادہ اسپیڈ اللہ تعالیٰ نے اس براق کو عطا کی تھی. آپ براق کو لے کر گئے, اس براق پر جب آپ سوار ہونے لگے تو براق ذرا ہلنے لگا, مچلنے لگا. تب حدیث سنیے, سنن ترمذی حدیث نمبر 3129, بڑی پیاری روایت. جب براق پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہونے لگے تو براق ذرا سا ہلنے لگا. جبریل امین نے دیکھی کیا پیارا جملہ کہا, براق اپنے مقام پر ٹھہر جا, بتا آج جو تیرے اوپر سوار ہو رہے ہیں نا اس سے زیادہ مکرم کوئی شخصیت کبھی تیرے اوپر سوار ہوئی ہے, کیونکہ وہ نبیوں کی سواری ہے براق, نبی سوار ہوتے تھے اس پر. کیا کہا جبریل امین نے, اکرم علی اللہ منہ, کیا تجھ پر اس سے زیادہ مکرم کوئی سواری آج تک بیٹھی ہے, یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, خاموش ہو جا, اپنے مقام پر ٹھہر جا. براق بالکل اپنے مقام پر آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے. سوار ہونے کے بعد آپ کے سفر کا آغاز ہوتا ہے. آغاز پہلے کہاں, پہلے اسراء پھر معراج. یہ دو واقعے ایک رات میں ہوئے تھے. اسراء مطلب آپ کا وہ سفر جو حرم سے لے کر بیت المقدس تک ہوا, اور معراج وہ سفر جو بیت المقدس سے آسمانوں تک ہوا, اسے معراج کہا جاتا ہے, اور اسے اسراء یا اسراء دونوں لفظ استعمال کیے جاتے ہیں, کہا جاتا ہے. اب اللہ رب العالمین کی طرف سے سفر کا آغاز ہو رہا ہے. آپ اسراء کے لیے جا رہے ہیں, امیجن کر کے دیکھیے کیا عزت اور شرف والا وہ سفر ہوگا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر جا رہے ہیں, اور دیکھیے اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کا کیا لاجک اور کیا مقصد تھا. آپ کو ڈائریکٹ بیت المقدس اللہ چاہتا تو ویسے ہی بلا لیتا, کیا ضرورت تھی براق کو لانے کی. اللہ تعالیٰ راستے میں آپ کو چیزیں اور نشانیاں دکھانا چاہتا تھا کہ جب آپ ریٹرن ہو کر کفار مکہ کو یہ واقعہ بتائیں گے وہ آپ کا انکار کر سکتے ہیں, اس لیے یہ نشانیاں دیکھتے ہوئے چلیے. آپ کو راستے میں قافلہ دکھایا گیا, جو مکہ راستے میں آ رہا تھا قافلے کی پوری ڈیٹیل آپ کو دکھائی گئی, تاکہ آپ اگلے دن مکہ والوں کو بتا سکیں کہ ایسا ایسا قافلہ راستے میں ہے جو تمہارے پاس آئے گا, تاکہ وہ آپ کا انکار نہ کر پائیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کی تصدیق کے ذریعے راستے میں بنائے. اب براق پر آپ کا سوار ہونا, جبریل امین آپ کے ساتھ ہیں. اب جبریل امین آپ کو براق پر بٹھا کر چل رہے ہیں, کہاں پر, بیت المقدس کی طرف. اور رفتار کیسی, اگلی نظر جہاں پڑے اس کا قدم وہاں, پھر جہاں نظر پھر وہاں قدم, بالکل اسپیڈ کے ساتھ یہ براق چل رہا ہے. چلتے چلتے کہاں پہنچے, بیت المقدس. وہ مقام کہ آپ جانتے ہیں مسلمانوں کے لیے صرف 3 مسجدوں کی طرف سفر کرنے کا حکم ہے, صرف 3 جگہ آپ ثواب کی نیت سے جا سکتے ہیں. ہمارے یہاں تو نہ جانے کہاں کہاں جاتے ہیں, نہ جانے کتنے سفر ثواب کی نیت سے ہوتے ہیں. جبکہ صحیح بخاری کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ 3 جگہوں کے علاوہ آپ کہیں بھی ثواب کی نیت سے نہیں جا سکتے. بیت المقدس, مسجد حرام, مسجد نبوی, بس 3 جگہ ثواب کی نیت سے جا سکتے ہیں, چوتھی کوئی جگہ نہیں. بیت المقدس آپ پہنچے, وہاں پر باقاعدہ ایک کھوٹا تھا جس کا ذکر صحیح بخاری حدیث نمبر 3207 جو میں نے اوپر بتائی نا, اسی میں اس کا بھی ذکر ہے. ایک کھوٹا تھا جہاں پر انبیاء کرام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے. آپ نے لا کر براق کو وہاں باندھ دیا. اب باندھنے کے بعد یہاں پر آپ کا مقام اور مرتبہ بتانا تھا. آپ کیا ہیں, 2 انتقال پہ آپ کو فکر ہو گئی نا, آپ کو غم ہو گیا نا. اور سوچئے یہاں پر آپ کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتا تھا. آپ کا کیا مقام اور مرتبہ اللہ رب العالمین کے نزدیک تھا کہ آپ غم کر رہے ہیں, آپ فکر کر رہے ہیں, آپ ٹینشن کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کو کیا سکون عطا کر رہا ہے. بیت المقدس سارے انبیاء کرام کو برزخ سے حیات دی گئی, سارے انبیاء آپ کے سامنے. آپ بیت المقدس آئے, اب آپ کو حکم ہوتا ہے کہ اب ان سب کو آپ نماز پڑھائیے, اور امام کون رہیں گے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس چیز کا ذکر سنن بیہقی جلد نمبر 2 پیج نمبر 388 پر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں سارے انبیاء کرام کی امامت کی اور انہیں 2 رکعت نماز پڑھائی. اب آپ سوچئے امام کون ہوتا ہے, عوام میں سب سے سپیریئر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. گرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ تم مجھے کسی نبی کے اوپر فضیلت مت دو, یہ مت کہو کہ میں اس سے اچھا ہوں اس سے اچھا ہوں, لیکن اللہ نے اس واقعے میں آپ کا مقام بتا دیا. آپ سوچئے, آپ
اگر آپ کے پاس حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی کا فرمان آتا ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو صاحب ان کی مانتے، ان کی مانتے، ان کی مانتے، ان کی مانتے، ارے رب نے جن کو نبیوں اور رسولوں کا امام بنا دیا ان کے آگے کسی اور کی بات چلے گی؟ مقام رسالت، اللہ کے نبی کا مقام اتنا اوپر ہے کہ اللہ رب العالمین نے سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا کہ آپ کو نبیوں اور رسولوں کا سردار بنا دیا. آپ کو کہا آپ نماز پڑھائیے، یعنی امام آپ اور آپ کے مقتدی رہیں گے سارے انبیاء اور رسول. آپ نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھائی. مقصد آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی اونچائی، آپ کا درجہ، رب العالمین کی آپ سے محبت. اللہ تعالیٰ نے ایک ہی چیز، سب ساری چیزیں ایک ہی نماز میں بتا دی. اب سوچئے اس کے بعد ہمیں کوئی اور شخصیت ایسی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی کر دی جائے؟ جب اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ نبیوں اور رسولوں کے امام اللہ کے نبی ہیں، تو پھر کسی اور کا کیا مقام اور مرتبہ؟ مولوی صاحب، مفتی صاحب، فلاں 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 سب ایک طرف، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ایک طرف. اب وہاں امامت ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کے سامنے 2 پیالے لائے جاتے ہیں، ایک پیالہ دودھ کا، ایک پیالہ شراب کا. 2 پیالے آپ کے سامنے لائے جاتے ہیں جس کا ذکر صحیح بخاری حدیث نمبر 5576 میں موجود ہے. 2 پیالے آپ کے سامنے، دودھ اور شراب. کا چنو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کا پیالہ چن لیتے ہیں اور اسے پی لیتے ہیں. جبریل امین نے کہا اصبت الفطرہ، آپ نے فطرت کو چن لیا. اگر آپ شراب کو چن لیتے نا، اگر شراب پی لیتے نا، غوت، گمراہ ہو جاتے، امت بھی گمراہ ہو جاتی. پر آپ نے فطرت کو چن لیا، یعنی دودھ فطرت ہے، دودھ کا پینا فطرت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس دودھ کو پلا کر یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دودھ بڑا محبوب ہے، اور دودھ میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا بھی ہے نا کہ شفاء، اللہ تعالیٰ نے اس دودھ میں شفا رکھی ہے. بہت سارے بیماریوں کا علاج، ہر بیماری میں، دوائی میں پہلے ہم دودھ پیتے ہیں نا، تو دودھ کو اللہ تعالیٰ نے فطرت بتایا ہے، شفا بتایا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر دودھ پلایا گیا. اب اس کے بعد شروع ہوتا ہے معراج کا سفر، جس کا جشن ہمارے یہاں لوگ مناتے ہیں. معراج کا سفر بڑا عظمت والا یہ سفر، بڑا اونچا یہ سفر، بڑا مقام اور مرتبے والا یہ سفر. اب جبریل امین آپ کو یہاں سے لے کر چلتے ہیں آسمان کی طرف. چلتے 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 پہلے آسمان پر آپ آئے. جبریل امین نے ندا لگائی، راستہ کھولو، گیٹ کھولو. آسمان کے دروازے بھی ہیں، گیٹ کھولو. کہا گیا کون؟ کہا جبریل. کہا بمن معک، کون ہے آپ کے ساتھ؟ کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لمبی روایتیں ہیں صحیح بخاری کے اوپر جو میں نے آپ کو حوالے دیے نا، ان حوالوں میں ساری چیزیں موجود ہیں الحمدللہ. پہلے آسمان پر سوال، کون ہے آپ کے ساتھ؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا مرحبا، آپ ہی کے لیے تو گیٹ کھولنے کا میں حکم دیا گیا تھا. دروازہ کھول دیا جاتا ہے، آپ داخل ہوتے ہیں. آپ نے کہا میں نے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا. ان کے ایک طرف الٹے ہاتھ پر بھی امت بیٹھی ہے اور سیدھے ہاتھ پر بھی لوگ بیٹھے ہیں. الٹے ہاتھ والوں کو دیکھتے رونے لگ جاتے، سیدھے ہاتھ والوں کو دیکھتے ہنسنے لگ جاتے. سیدھے الٹے کی طرف دیکھتے روتے، سیدھے کی طرف دیکھتے ہنسنے لگ جاتے. جبریل سے پوچھا کیا ماجرا ہے یہ؟ کہا الٹے ہاتھ پر جو ہے نا وہ جہنمی لوگ ہیں، ان کو دیکھ کے رونا آ جاتا ہے حضرت آدم کو. سیدھے ہاتھ پر کہا جنتی ہیں، ان کو دیکھتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت آدم نے دیکھا تو کہا آؤ بھائی، مبارک ہو آپ کا آنا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مبارک کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا کرے. یہ کہہ کر پھر سفر آگے بڑھا. دوسرا آسمان، پھر دروازے پر وہی سوال، پھر دروازے پر جبریل امین کا وہی جواب. کہا مرحبا، آئیے، آپ کے لیے تو دروازے کھولنا ہے. دوسرے دروازے پر، دوسرے آسمان پر آپ نے حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام کو دیکھا. ان دونوں نے جیسے ہی آپ کو دیکھا، آپ نے ان کو دیکھا، کہا بھائی مبارک ہو، بھائی آپ پر سلامتی ہو، بھائی آپ پر مبارک، کیونکہ نبی آپس میں بھائی ہوتے ہیں. کیا پیارا سفر ہے نا، کیا پیارا سفر ہوا ہوگا، اور کیا مقام اور مرتبہ میرے اور آپ کے نبی کو اللہ نے دیا. دوسرے دروازے پر، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ سے ملاقات ہوتی ہے. پھر آگے بڑھے تیسرا دروازہ، پھر وہی سوال، پھر وہی جواب، پھر وہی مرحبا. اور تیسرے آسمان پر ملتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام.
जिब्रील से पूछा, कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम, कहा यही है जिन्हें अल्लाह ताला ने बेशुमार खूबसूरती अता की थी? कहा यही है। हज़रत यूसुफ ने अल्लाह के नबी को देखा, कहा मरहबा, मुबारक हो, सलाम हो आप पर भाई, सलाम हो आप पर भाई, अल्लाह ताला ने आपको बड़ा मर्तबा अता किया। फिर वहां से सफर आगे बढ़ता है, चौथा आसमान, दरवाजा खुलता है, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से वहां पर मुलाकात होती है, अलग अलग मकाम पर अलग अलग नबी, फिर वही सलाम जवाब, फिर वही भाई को मुबारकबाद, फिर वहां से आगे बढ़े, पांचवा आसमान, हजरत हारून से मुलाकात होती है। वो सलामती की दुआ करते हैं, वो कहते हैं मुबारक हो भाई, अल्लाह ने बड़ा मर्तबा आपको अता किया है। पांचवें आसमान पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आपकी मुलाकात हजरत हारून से होती है। फिर वहां से ऊपर चलते हैं, छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात होती है। हजरत मूसा आपको देखकर रोने लगते हैं, सलाम जवाब, सवाल दुआ सब होने के बाद रोने लगते हैं। कहा क्यों रो रहे हैं आप? कहा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नौजवान मेरे बाद आया, पर जन्नत में जाने वाली उम्मत तो मेरे से ज्यादा इसके पास है, मेरे बाद आया है। आपकी जिंदगी ज्यादा, आपकी मेहनत ज्यादा, सब ज्यादा रही होगी ना, जिंदगी ज्यादा थी आपकी। हज़रत मूसा रोने लगते हैं कि नौजवान मेरे बाद आया, पर अल्लाह को मुझसे ज्यादा महबूब और इसकी उम्मत भी ज्यादा जन्नत में जाने वाली है। एक होता है ना नबी, क्योंकि नबी तो बाप जैसे होते हैं ना उम्मत के लिए। उम्मत ने उनकी सुनी नहीं थी, बनी इसराइल ने उनकी बातों को माना नहीं था, बड़ी नाफरमान कौम थी, तो अफसोस होने लगा कि देखो मेरे बाद आए और इनकी उम्मत कितनी जन्नत में जाएगी, मैं पहले आया, मेरी उम्मत कम जन्नत में जाएगी। खैर यहां से फिर आगे बढ़े, सातवां आसमान, सातवें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात होती है। नीचे जितने नबी मिले सबने कहा भाई मुबारक, भाई सलाम। हजरत इब्राहिम कहते हैं हाँ मेरे बेटे, क्योंकि आपको अबुल अंबिया कहा जाता है, अंबिया का बाप कहा जाता है, क्योंकि आप ही की नस्लों से नबूवत चली थी, आपकी नस्लों से अल्लाह ने नबूवत का एक बड़ा सिलसिला चलाया था, इसलिए आपको अबुल अंबिया भी कहा जाता है, अंबिया के बाप। तो आपने बाप वाले अंदाज में बात की। क्या कहते हैं हजरत इब्राहिम? आओ बेटे, मुबारक हो बेटे, अल्लाह मुबारक करे मेरे बेटे, आओ। सातवें आसमान पर कौन? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब वहां से आगे बढ़ते हैं सिदरतुल मुंतहा की तरफ। बीच में बैते मामूर आपको नजर आता है। बैते मामूर जैसे दुनिया में एक काबा है ना, हम काबे का तवाफ करते हैं, वैसे ही सातवें आसमान पर एक घर है जिसे बैते मामूर कहा जाता है, जिसका जिक्र सुनन तिर्मिजी हदीस नंबर 213 में मौजूद है। बैते मामूर तक आप आते हैं, वहां पर आकर आप फरिश्तों का एक जमघट देखते हैं जो तवाफ कर रहे हैं, सारे बैते मामूर का तवाफ कर रहे हैं। जिब्रील से पूछा ये क्या है, क्योंकि गाइड तो वही है आपके, सब बताने वाले। पूछा ये क्या है? कहा ये बैते मामूर है, ये एक ऐसा घर है कि 70,000 फरिश्ते रोजाना इस घर का तवाफ करते हैं, और एक बार जो तवाफ कर ले कयामत तक उसकी बारी दोबारा नहीं आएगी। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने कितने फरिश्ते बनाए, कितने फरिश्ते अल्लाह ताला ने बनाए। एक दिन में 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं, और एक बार जो तवाफ कर ले दोबारा उसकी बारी नहीं आएगी कयामत तक। यह बैते मामूर है। बैते मामूर को देखा, बैते मामूर को देखा, सुनन तिर्मिज़ी हदीस नंबर 213। देखने के बाद फिर आगे बढ़े सिदरतुल मुंतहा की तरफ। एक झाड़ जिसे सिदरतुल मुंतहा कहा जाता है, उससे नहरें निकल रही थी, नील और फुरात, जिसका नाम बताया गया कि दो नहरें जो आपको नजर आती है नील और फुरात, ये सिदरतुल मुंतहा से निकल रही हैं, और दो जन्नत की नहरें हैं। अब वहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन से आपका कलाम होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से आपकी गुफ्तगू होती है, अल्लाह ताला आपसे कलाम करता है। सोचिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान पर बुला रहा है कलाम करने के लिए, बातचीत करने के लिए। क्या मकाम और मर्तबा मेरे और आपके नबी का है, क्या दर्जा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया था। अब कलाम हो रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन का, बातचीत हो रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बातचीत में आपको एक तोहफा देता है, नमाज। ये मेरा मेन पॉइंट है बताने वाला। मुसलमान ने जश्न मेराज तो जान लिया, मेराज का जश्न तो मना लिया, रात को तो जाग लिया, लेकिन हर दिन 5 मरतबा जश्न मेराज वो नहीं मनाता। नमाज मेराज का तोहफा है। रोजा दुनिया में दिया, ज़कात दुनिया में दी, हज दुनिया में दिया, अहकामात दुनिया में दिए, हलाल हराम दुनिया में दिया,
پر نماز آسمان پر بلا کر دی، یعنی اس کی کتنی اہمیت ہے، کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو کیا درجہ عطا کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آسمان پر بلایا نماز دینے کے لیے۔ اب نماز دی 50 وقت کی، لے کر چلے نیچے چھٹے آسمان پر موسیٰ ملے، کہا کتنی کیا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ کہا تحفے میں اللہ رب العالمین نے 50 وقت کی نماز دی، جس کا ذکر صحیح بخاری حدیث نمبر 7517 میں موجود ہے، 7517۔ کہا کیا دیا؟ کہا 50 وقت کی نماز دی ہے۔ کہا میں بنی اسرائیل کو دیکھ کر آیا ہوں، کیونکہ آپ نے بنی اسرائیل کو دیکھا تھا، بڑی شریر قوم، نہ ماننے والی قوم۔ کہا یہ بہت زیادہ ہے، اللہ سے جا کر بات کرو، کچھ تخفیف کی کہ اللہ کم کر دے، 50 بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے پاس گئے، گفتگو کی، 10 کم 10 کم 10 کم 5 کم، اللہ تعالیٰ نے کرتے کرتے کئی راؤنڈ لگانے کے بعد 50 کو 5 کر دیا۔ اب یہاں پر ذرا سا رک کر سوچو، میرے اور آپ کے نبی کا مقام کیا ہے، اور وہ اپنی امت سے کتنی محبت کرتے تھے، ہر بھلائی اپنی امت کے لیے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اگر 50 دے دیتے کتنی زیادہ ہو جاتی، یا 5 نہیں پڑھتے لوگ، 50 کا کیا عالم ہوتا۔ کتنی محبت تھی نا میرے اور آپ کے نبی کو، کتنی جستجو تھی نا اپنی امت کے لیے۔ 50 وقت کی ہے، بات کر کے اللہ تعالیٰ سے اسے کم کروا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کم کر دیجئے، کم کر دیجئے، کم کر دیجئے، کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے 5 کر دی۔ پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو محبت، یہ محبت آپ کی امت سے، یہ تڑپ، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، انہو لا یبدل القول لدی، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس فیصلے بدلے نہیں جاتے۔ اب آپ کی 50 تو 50 رہے گی، لیکن یہ آپ کی محبت ہے، اگر آپ کی امت میں کوئی 5 وقت کی نماز پڑھے گا، میں 50 وقت کا ثواب عطا کروں گا۔ افسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہم تو رمضانی مسلمان، رمضان میں نماز پڑھنے والے، ٹوپی نکل گئی، کرتا پاجامہ نکال لیا، رمضان میں نماز پڑھ لی، بات ختم۔ عام دنوں میں کون نماز پڑھتا ہے؟ ہم تو بلکہ نماز کو بھی اپنے اعتبار سے ایک سسٹم دینا چاہتے ہیں، نماز کے وقت کو اپنے اعتبار سے تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم فجر جب اٹھتے تب پڑھتے، عشاء ٹائم ملتا تو پڑھتے، ظہر اثر میں وقت نہیں ملتا، مغرب کا خیال نہیں رہتا، جمعہ پڑھتے ہیں، عید پڑھتے، بات ختم۔ کئی لوگ تو جمعہ بھی نہیں پڑھتے، صرف عید پڑھتے ہیں، جبکہ آپ جانتے ہیں 1 2 نہیں، کئی صحابہ کرام کے فتوے موجود ہیں کہ ہم نے صحابہ کرام کو کسی عمل کے چھوڑنے پر اگر کسی انسان کو کافر بولتے سنا تو وہ صرف نماز تھی۔ اگر کوئی نماز چھوڑتا، صحابہ اسے کافر کہا کرتے تھے۔ 1 وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑنا کفر والا عمل ہے۔ یہ وہ نماز جو معراج کا تحفہ ہے، جشن معراج میں اس نماز کو یاد نہیں کرتے؟ ہر دن 5 وقت معراج کا جشن منانے کے لیے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے؟ اگر نہیں پڑھتے تو افسوس کیجئے خود پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے نعمت چھین لی۔ میں نے کل خطبہ دیا ہے نماز کی اہمیت اور فضیلت پر، اور پیچھے میں اپنی کلاسز میں نماز کی فضیلت اور اہمیت کو الگ سے بھی بیان کر چکا ہوں کہ نماز کا مقام کتنا اوپر ہے۔ اب اللہ نے 50 وقت کی دی، بات چیت ہوئی، اللہ نے کم کر کے 5 وقت کی کر دی، پر کیا کہا؟ فیصلے میرے پاس بدلے نہیں جاتے، اگر آپ کی امت میں کوئی 5 پڑھے گا نا، اسے 50 کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ نماز سب سے بڑا تحفہ، نماز سب سے بڑا انعام۔ جانتے ہیں نماز کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اصل میں مسلمان نے نماز کو سمجھا ہی نہیں کہ نماز ہے کیا۔ کمیونیکیشن ہے اللہ اور آپ کے بیچ میں، اللہ اور بندے کے بیچ میں کمیونیکیشن ہے نماز۔ اللہ نے اسے کمیونیکیشن کا ذریعہ بنایا ہے۔ کئی بار بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ میں اپنے رب سے بات کرنا چاہتا ہوں، رب کو اپنا مسئلہ بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے دنیا والوں کے سامنے آپ بولو گے نا، فائدہ نہیں ہے۔ کسی کو اپنی مجبوری بتاؤ، پریشانی بتاؤ، دکھ درد بتاؤ، وہ ہنسے گا یا تو کہیں اور بیان کرے گا۔ بہت کم ملیں گے جو آپ کو سن کر اچھا سولوشن دے دے، پر اللہ سے بات کرو نا، جہاں سولوشن ہی سولوشن، جہاں علاج ہی علاج ہے، جہاں تکلیفوں کا علاج، درد کا علاج، پریشانی کا علاج، قرضوں کا علاج، اولاد نہ ہونے کا علاج، ہر چیز کا علاج ہے، اس سے بات کرنا۔ نماز پڑھو، نماز بات چیت ہے بندے اور اللہ کے بیچ میں، ربط ہے، ضبط ہے، ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا۔ پر وہ نہیں کرتا بندہ، باقی سب کرتا ہے۔ ہر جگہ مانگنے جائے گا، 2 گھنٹہ لوگوں کی دکان پر بیٹھے گا، پر اس سے نہیں مانگے گا جو وہ کہتا ہے کہ مانگو میں عطا کرنے والا ہوں، اس سے نہیں مانگتا۔ نماز کمیونیکیشن، بات چیت ہے بندے اور اللہ کے بیچ میں۔ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہیں آپ، یہ وہ عظیم تحفہ ہے نماز جو آسمان پر بلا کر دیا گیا۔ اب خیر نماز کا ٹاپک کلیئر ہوا، اس کے بعد باقاعدہ آپ کو جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی۔ چلیے جہنم بھی دیکھیے اور جنت بھی دیکھیے،
اور جہنم میں آپ کو کچھ مناظر بھی دکھائے گئے. صرف کچھ عذابوں کا میں تذکرہ کروں گا جو آپ کو دکھایا گیا تھا کہ ایسا نہ کرنے والے کو یہ عذاب دیا جائے گا. مقصد قوم ڈرے, لوگ ڈریں, عمل بدلے. اس مقصد سے آپ کو کچھ چیزیں دکھائی گئی. پہلے تو جنت کا پورا نظارہ, جنت کی نعمتیں. کیوں دکھانے کا مقصد کیا تھا, لاجک کیا تھا؟ تاکہ آپ اپنی امت کو جنت والے عمل زیادہ بتاؤ اور انہیں جنت کے قریب کرو. اور اسی لیے آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جنت کا ایک ایک عمل ہمیں بتایا. یہ کرو جنت, یہ کرو جنت, یہ کرو جنت, یہ کرو جنت. اپنے ڈیٹیل میں جنت والے عمل بتائے اور ڈیٹیل میں بتایا کہ جہنم سے بچنے والے عمل کون سے ہیں, اور اگر یہ عمل کرو گے تو جہنمی بن جاؤ گے. کیونکہ آپ نے آنکھوں سے دیکھا نا, آپ دیکھ کر آئے نا, آپ نے ایک ایک منظر کو دیکھا نا, اس لیے آپ نے اسے اچھے سے بیان کیا تاکہ امت ڈرے جہنم سے اور طلب کرے جنت کی. اب آپ کو جہنم دکھایا گیا. جنت میں ایک واقعہ میں صرف آپ کو بیان کر دوں, بڑا پیارا واقعہ مجھے جب وہ لگتا ہے, اور اکثر میں اسے وضو کے باب میں بیان بھی کرتا ہوں. صحیح بخاری حدیث نمبر 1149. جنت میں آپ نے ایک واقعہ دنیا میں آنے کے بعد بتایا. آپ نے ایک مرتبہ جبریل سے کہا, بلال حبشی سے کہا, صحیح بخاری حدیث نمبر 1149, دلنی بارجا عمل عملتہ فی الاسلام فانی سمعت خشفا علیک فی الجنہ. بلال بتا, تو نے اسلام لانے کے بعد سب سے پیارا عمل کون سا کیا؟ کیوں؟ میں نے معراج میں یعنی جب جنت میں گئے نا, جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا تھا, تیرے چلنے کی آہٹ کو سنا. یعنی تو جنتی ہے, جنت کی بشارت, گارنٹیڈ تو جنتی ہے. عمل بتا کیا کرتا ہے؟ بلال حبشی نے کہا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, رات اور دن میں جب بھی کبھی میرا وضو ٹوٹتا ہے نا, میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں, اور اگر ممکن ہوتا ہے تو کچھ رکعت نماز بھی پڑھ لیتا ہوں. اللہ اکبر. اور یہ امت ناپاک رہنے والی, جنازے میں اتنے لوگ کے کندھے لگانے کو نہیں ملتا, اور نماز پڑھنے کھڑے ہو تو آدھے سے زیادہ لوگ سائڈ میں کھڑے ہو جاتے, کچھ لوگ صرف نماز پڑھتے ہیں. یہ ناپاک امت. اگر کوئی عورت ہو اور وہ کہے کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتی, اس سے اگلا سوال نہیں کیا جائے گا, پتہ یا تو حیض ہوگا یا نفاس ہوگا, بات ختم. لیکن کوئی مرد اگر یہ جملہ کہے نماز کی کنڈیشن میں نہیں ہوں, مجھے تو پورے حدیث اور قرآن میں کوئی ایسی کنڈیشن مرد کے لیے تو نہیں ملی کہ اس کو اتنے دن تک نماز نہیں پڑھنا ہوگی, مجھے تو نہیں ملی. یہ لوگ جو کہتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ نہیں بھائی ان کے پاس یہ کنڈیشن کہاں سے آتی ہے. اور کنڈیشن کیا؟ کھڑے ہو کر پیشاب کر لیا, ناپاک ہیں, ناپاکی میں رہتے ہیں. آپ کو ڈر نہیں لگتا اس حالت میں موت آ جائے تو, اس حالت میں اللہ کا عذاب آ جائے تو, اس حالت میں ایکسیڈنٹ ہو جائے تو؟ ارے اللہ کے سامنے منہ دکھانے لائق تو اپنی حالت رکھو. مومن تو پاکیزہ ہوتا ہے, مومن ہمیشہ پاک رہتا ہے. اور عمل کی فضیلت کتنی بڑی کہ بلال حبشی کو کہا کہ میں نے تیرے قدموں کی جنت میں چلنے کی آہٹ سنی, عمل بتا. کا عمل یہ, راتوں دن میں جب وضو ٹوٹتا ہے پھر وضو بنا لیتا ہوں, اور ممکن ہوتا ہے تو کچھ رکعت نماز بھی پڑھ لیتا ہوں, یعنی ہمیشہ باوضو رہتا ہوں. مطلب مومن کو ہمیشہ پاک رہنا چاہیے. یہ جنت کا صرف ایک مثال میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایک مثال, ایک ایگزامپل, تاکہ بات دماغ میں رہے کہ جنت کیا ہے اور جنت میں جانے والے عمل کیا ہے. حالانکہ میں نے باقاعدہ پوسٹرز کا پورا ایک سلسلہ چلایا تھا جنت میں لے جانے والے عمل, اور میں نے اس پر تقریریں بھی کی ہے پیچھے. خیر, پھر آپ کو جہنم دکھایا گیا. جہنم میں آپ کو کچھ عذاب دکھائے گئے تاکہ آپ امت کو ڈرا دیں, امت کو بتا دیں کہ یہ عمل کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے اور جہنم میں یہ عذاب ہوگا. کچھ عذاب کا تذکرہ صرف کرتا ہوں. پہلے غیبت کرنے والوں کا انجام. سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4878. غیبت جو کامن بیماری ہے ہمارے یہاں, 1 گھنٹے غیبت کرتے اس کے بعد کیا بولتے, جان دے اپنے کو کیا کرنا, اس کا وہ جانے. 1 گھنٹے غیبت کرنے کے بعد, آدھے گھنٹے فون پر بات کرنے کے بعد, چلو بعد میں بات کریں گے سکون سے. غیبت کتنی کرتے ہیں ہم لوگ غیبت, اس کی برائی, اس کی برائی, اس کی برائی. غیبت کیا ہے؟ پیٹ پیچھے کسی میں عیب ہو تو بیان کرنا, جو نہیں ہے وہ بیان کرنا تو بہتان ہے اور بیان کر رہے نا تو غیبت کر رہے. کتنا نارمل سمجھتے اس کو ہم لوگ, بالکل کرا نکل گئے بات ختم. یعنی کبھی ایسا خیال بھی نہیں آتا رات میں بستر پر لیٹنے کے بعد کہ آج آدھا گھنٹہ غیبت کر کے آیا ہوں, اللہ کا عذاب کتنا بڑا ہے. عذاب سن لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ناخن پیتل کے ہیں اور وہ اپنے گوشت کو نوچ رہے ہیں جہنم میں. اللہ اکبر, اللہ حفاظت کرے ہم سب کی. پیتل کے ناخن اور اپنا گوشت نوچ رہے ہیں, نوچ نوچ کر گوشت نکال رہے ہیں. جبریل بتاؤ کون ہے یہ؟ کہا یہ آپ کی امت میں غیبت کرنے والے, پیٹ پیچھے بات کرنے والے. کتنی بات کرتے ہم لوگ, ہر ایک کو دوسرے کی فکر ہے, اپنی فکر کسی کو نہیں.
अपनी परवाह किसी को नहीं, अपने अमल की फिक्र किसी को नहीं। मैं क्या करता, मेरा क्या अमल, मेरी क्या जिंदगी, मेरा क्या खाना, मेरा क्या पीना, मेरी नमाज, मेरा रोजा, मेरी ज़कात, मेरा हज, मेरे बच्चे, मेरा घर, कोई परवाह नहीं। उसका उसका उसका, सिर्फ उसकी फिक्र। यही तो हमारी जिंदगी है ना। कितना बुरा अंजाम। पीतल के नाखून और अपना गोश्त नोच रहे हैं। पूछा जिब्रील ये कौन है? कहा ये वो लोग जो गीबत करते हैं, पीठ पीछे किसी की बात करते हैं। और इसलिए याद रखो, ना खुद करो ना किसी को करने दो। आपके सामने कोई आए ना और आकर गीबत करे ना, इसकी बात, उसकी बात, इसके बारे में, उसके बारे में, फौरन उसे कहो चुप हो जाइए, मेरे सामने बात मत कीजिए। आप तो गुनहगार हैं, मुझे भी गुनहगार बना रहे हैं। और इसकी 50वां मर्तबा मैं अपनी 50 तकरीर में बता चुका हूं कि गीबत जब की जाती है ना, तो गीबत के बदले कल रोजे कयामत आपको उसे अपनी नेकियां देना होगी। उसका कोई नुकसान नहीं जिसकी गीबत हो रही, उसका तो फायदा है। आपकी नेकियां उसको ट्रांसफर होगी, आपका नुकसान है। उस दिन वैसे ही अमल कम होगा, उसके बाद जो है वो भी छीन लिया जाएगा। बचाओ अपने आप को गीबत से। एक एक अगर इन पॉइंट्स पे बात करूं ना, ये अपने आप में 1 घंटे का टॉपिक है, सिर्फ इशारे कर रहा हूं। दूसरा, नमाज से गफलत करने वाले, नमाज से गफलत करने वाले। मुस्नद अहमद 231 में 2 अज़ाब का एक साथ तस्करा है, दोनों की एक ही दलील है। मुस्नद अहमद 231, नमाज से गफलत करने वाले। नमाज पढ़ते तो पढ़ते, छोड़ते तो छोड़ते, पढ़ा तो पढ़ा, नहीं पढ़ा तो कोई मसला नहीं। जैसे हमारी आम जिंदगी अभी आ रहा है ना, रमजान, बरसाती मेंढक बनने वाले दिन, वही टोपी, वही कुर्ता पैजामा, वही तस्बीह हाथ में, वही नमाजों की अव्वल सफ। रमजान खत्म, नमाज खत्म, बात खत्म, 11 महीने कोई इबादत नहीं। जानते हैं उनका अंजाम? एक फरिश्ता है, पत्थर लिया है हाथ में, सर पर मारता है, सर फूट जाता है, पत्थर थोड़ी दूर चला जाता है, पत्थर उठाने फरिश्ता जाता है, तब तक सर वापस जुड़ जाता है, फिर मारता है, फिर फोड़ता है, फिर मारता है, फिर फोड़ता है, बार बार उसका सर फोड़ा जाता है, पूरा सर फट जाता है। पूछा गया जिब्रील ये कौन है? कहा नमाज से गफलत करने वाले, नमाज से गाफिल रहने वाले, जिक्र से गाफिल रहने वाले, उनका यह अंजाम। डर लगता है जब नमाज छोड़ते हो, जब अजानें होती है, चारों तरफ से अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद होती है और आप अपनी मसरूफियत में होते हो, घरों में होते हो, पर बेनमाजी होते हो। क्या जिंदगी है आपकी? बेनमाजी की कोई जिंदगी है? कोई सिस्टम है उसकी जिंदगी में? कुछ नहीं। कुफ्र की जिंदगी है, इस्लाम की नहीं, कुफ्र की जिंदगी। हमारे यहां तो बड़े चाव से होटलों पर सवाल करते हैं, हलाल का गोश्त है कि हराम का। खुद के बारे में कभी सवाल करते हो कि इस्लाम पर हो कि कुफ्र पर? बहुत गोश्त पता लगाते हैं हम लोग, बहुत बारीकियों में जाते हैं हम लोग। शादी में जब किसी के यहां कार्ड आता पहले पता लगाते, कारोबार किस चीज का करता है पता करो, तब खाना खाएंगे। खुद का अमल पता है क्या है? कुफ्र पर हो कि इस्लाम पर हो? बेनमाजी की जिंदगी, यह अजाब है उसका। तीसरा अजाब, बोले पर अमल ना करे। बहुत बोलते हैं हम लोग, मैं आलिम, आप जाहिल, जो जहां जैसे जिसको वक्त मिलता, हर आदमी बोलता बहुत है हमारे यहां, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये होना चाहिए। अमल कितना करते हैं हम लोग? अमल में जीरो। उनका अजाब जानते हैं क्या है? इसी हदीस में बताया गया, उनके हाथ में कैंचियां थी और वो होंठ काट रहे थे खुद के, काटते फिर जुड़ जाता, काटते फिर जुड़ जाता, काटते फिर जुड़ जाता। अब किसी की अकल में अगर ना आए, वो उसकी अकल का फितूर है। मैं ये मानता हूं कि अगर मेरे नबी ने बता दिया वो बात सच्ची है, वह झूठी नहीं हो सकती। मेरे नबी पर अगर मेरा ईमान है तो, नहीं तो सब बात अकल में नहीं आती। होंठ काट रहे थे। पूछा ये कौन लोग हैं? कहा ये वो लोग, वो खुतबा, वो बोलने वाले कि बोलते बहुत थे पर अमल नहीं करते थे, उनको जहन्नम में यह अजाब दिया जाएगा। सारा अजाब आपको बाकायदा पिक्चराइज करके बताया गया था ताकि आप एक एक अजाब आकर दुनिया में बता सके। अगला अजाब, इब्ने माजा हदीस नंबर 2273, सूदखोर। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 2273, सूद खाने वाले। हमारे यहां तो कॉमन है ना, लोन लेना, लोन देना, मकान पे, गाड़ी पे, एजुकेशन, इसका उसका। अभी आप लोग समझते नहीं हैं, हालात बदल गए हैं, अभी बड़ा मामला अलग हो गया। हमारे यहाँ मॉडर्न मुसलमान बोलते हैं ना बड़ा सूद के बारे में, ये मौलवी लोग को पता नहीं, इनको इतना इल्म नहीं, ये ज्यादा जानते नहीं। जानते हैं पर आपके जितना नहीं जानते, क्योंकि आपने सिर्फ दुनिया जानी है और इन उलमा ने दीन के साथ दुनिया जानी है।
یہ دین کو بھی جانتے ہیں اور دنیا کو بھی جانتے ہیں. ایسا کہ آپ پہلی بار آج سود چل رہا ہے. اللہ کے نبی کے دور میں بھی سود تھا. یہودی سود دیتے تھے, سود لیتے تھے, کاروبار کرتے تھے, تبھی تو حرام کیا گیا. اس دور میں حرام کیا گیا تو آج بھی حرام ہے. کیا آپ کے لیے نئی شریعت آئے گی؟ کیا ملک میں نئی شریعت آئے گی؟ 2020 میں الگ دین آئے گا, 21 میں الگ دین آئے گا, 2023 میں الگ دین آئے گا. ہر سال دین چینج کیا جائے گا کیا؟ یہ اکیلا دین ہے دنیا میں جو پہلے سے ہی اپڈیٹ ہے, اسے اپڈیشن کی ضرورت نہیں ہے. جو حرام وہ حرام, جو حلال وہ حلال. سود خور, بڑے بڑے پیٹ اور پیٹ میں سانپ بھرے ہوئے. پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں, سود کھانے والے. کھاؤ کھلاؤ ایک ہی عذاب ہے. کھاؤ کھلاؤ عذاب برابر ہے, کوئی فرق نہیں. کھاؤ پہ عذاب, کھلاؤ بھی عذاب, گارنٹر پہ بھی عذاب, لکھنے والے پہ بھی عذاب, اس کی جاب کرنے والے پر بھی عذاب. بچاؤ اپنے آپ کو سود خوری کے دھندوں سے. کم میں جی لو, چھوٹے گھر میں جی لو, چھوٹی گاڑی میں چل لو, چھوٹا کاروبار کر لو, پر حرام کے ذریعے ان کو بڑھاؤ مت. جو ہے الحمدللہ, اللہ تیرا شکر. حلال کا ہے نا, تیری بہت بڑی نعمت ہے, میں اس پر صبر کروں گا. حلال پر باقی رہو. سود خور کا شریعت میں یہ انجام بتایا گیا. اس کے بعد ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھوں. اسی جہنم کا ایک داروغہ تھا, گیٹ مین. السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 85. جہنم کے داروغہ کو یہ کچھ عذاب میں نے آپ کو بتائے, ساری کی ڈیٹیل میں نہیں بتا رہا ہوں, کچھ باتیں اور ہیں انہیں بتا کر بات ختم کروں گا انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلۃ الصحیح حدیث نمبر 85, آپ نے جہنم کے داروغہ کو دیکھا. جبریل سے بولا یہ مسکراتے نہیں ہیں, ہنستے نہیں ہیں. کہا وہ ہنستا ہی نہیں ہے, جہنم کا داروغہ کبھی نہیں ہنستا ہے. کہا کیوں؟ کہا اس نے جب سے اللہ کا عذاب دیکھا ہے نا, مسکرانا چھوڑ دیا ہے. عذاب کی ہولناکی, جہنم کی ہولناکی, جہنم کا منظر, جہنم کی آگ, جہنم کے عذاب کی شدت جب سے اس داروغہ نے دیکھی, اس نے ہنسنا چھوڑ دیا. ہنسی نہیں پاتا, کیسے ہنسے گا؟ یہاں قبر بتاؤ ہنسی آتی ہے, موت بتاؤ ہنسی آتی ہے, جہنم بتاؤ ہنسی آتی ہے, عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. وہ جہنم کا داروغہ ہنسنے ہی چھوڑ دیا عذاب دیکھنے کے بعد. اتنا عذاب شدید, کیسے ہنسوں, کیسے مسکراؤں, اس میں لوگ ڈالے جائیں گے. مسکرانا ہی چھوڑ دیا اس نے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پورا سفر کے بعد آپ کی دنیا میں واپسی, واپس آئے. آنے کے بعد آپ نے سب کو بتایا کہ میں کل معراج پر رات میں گیا تھا. صحیح بخاری حدیث نمبر 4710 اور مستدرک حاکم جلد نمبر 3 پیج نمبر 62-63, دونوں حوالے ایک ساتھ لکھ لیجئے کیونکہ دونوں میں ملا کر بات ہے جو اگلی بات بتا رہا ہوں. صحیح بخاری حدیث نمبر 4710, مستدرک حاکم جلد نمبر 3 پیج نمبر 62-63. واپس آئے, آ کر پورا واقعہ بتایا, ساری چیزیں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے پکچرائز کر دی. جب آپ نے واقعہ بتایا, کفار مکہ نے آپ کا انکار کیا. یہ تو جھوٹ ہے جو آپ بتا رہے ہو. کہا جھوٹ ہے. کہا سنو, میں نے راستے میں ایک قافلے کو دیکھا, اس قافلے میں اتنے لوگ ہیں, فلاں فلاں ہیں, اور اتنے دن بعد مکہ پہنچیں گے. ساری ڈیٹیل بتا دی کیونکہ آپ کو دکھایا تھا نا. پھر بیت المقدس پورا آپ کی نظروں کے سامنے رکھ دیا گیا. آپ نے بتایا اتنے پلر ہیں, اس پلر پر یہ نشان, اس پر یہ نشان, ایسا مسجد ایسی بنی, ایسا, کیونکہ آپ پہلے گئے نہیں تھے بیت المقدس. اب آپ نے بیت المقدس کی پوری ڈیٹیل کفار مکہ کے سامنے بتا دی. پھر بھی جو ہٹ درم ہوتا ہے وہ تو انکار کرتا ہے. انکار کر دیا, جھوٹ بول رہے ہو, ایک رات میں کوئی جا ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. ابو جہل, جسے بڑا, گرچہ اس روایت پر کچھ روایت کے سندوں پر کلام ہے, پر اسے جو محدثین ہیں انہوں نے صحیح درجے تک روایت کو پہنچایا ہے. آ کر ابو بکر صدیق سے کہا, ابو بکر سنو, آج تمہارے ساتھی نے ایک ایسی بات بتائی ہے کہ تم اس کا انکار کر دو گے کہ ایک ہی رات میں ایسا کر کے. ایک بات عجیب بولی ہے. کہا انہوں نے بولی کیا؟ بات سنی نہیں ہے ابھی. کہا انہوں نے بولا ہے کیا؟ کہاں بولا ہے؟ کہا انہوں نے بولا ہے. کہا بولا ہے. کہا انہوں نے بولا ہے. تو میں نے کہا کہ بات سچ ہے, کیونکہ وہ بولے تو سننے کی بھی ضرورت نہیں, وہ سچ ہی ہوگا. جب اللہ کے نبی تک یہ خبر آئی تو آپ نے کہا ابو بکر تو صدیق ہے. اسی دن سے صدیق کا لقب دیا گیا. صدیق مطلب تصدیق کرنے والا, سچائی کسی کی بتانے والا. ابو جہل نے کہا ایک بات بولی ہے, آج تو انکار کر دے گا. کہا بولی ہے. کہا بولی ہے. کہا اگر بولی ہے تو میں نے مان لیا کہ بولی ہے, بات ختم, آپ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے. اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر تو صدیق ہے, تو تصدیق کرنے والا ہے. اسی دن سے ان کا لقب صدیق پڑ گیا.
یہ صحابہ کا ایمان تھا. آسمان پر جانا, ایک ہی رات میں جانا آنا, بیت المقدس جانا, عقل میں آئے نہ آئے, شعور میں آئے نہ آئے, سمجھ میں آئے نہ آئے, اگر میرے نبی نے کہا ہے بات ختم, میں نے تسلیم کر لیا. یہ دو حوالوں میں یہ ساری روایت سمٹی ہوئی ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے تصدیق کی, صحابہ کرام نے تصدیق کی. ایک آخری پوائنٹ رکھ کر بات ختم کرتا ہوں. کیا معراج میں اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تھا؟ کیونکہ ہمارے یہاں اس سلسلے میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے. کیا اللہ رب العالمین کا دیدار آپ کو معراج کے سفر میں ہوا؟ راجح قول کے مطابق اور دلیلوں کے مطابق آپ نے اللہ رب العالمین سے کلام کیا, پر آپ نے اللہ کا دیدار نہیں کیا. دلیل اور حوالے میں آپ کو نیچے دے رہا ہوں. آپ نے اللہ کا دیدار معراج کے سفر میں نہیں کیا, کیونکہ دنیا میں دیدار ممکن نہیں, دیدار جنت میں ملے گا. دلیل, پہلی دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 178, سنن ترمذی 3282. صحیح مسلم حدیث نمبر 178, سنن ترمذی حدیث نمبر 3282. اور اس بات کو حضرت عائشہ, حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے. آپ حوالہ لکھ لیں اور نام لکھ لیں. حضرت صحیح مسلم حدیث نمبر 178, سنن ترمذی 3282, اور بیان کرنے والے حضرت عائشہ صدیقہ, حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود. حضرت عائشہ, حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا, ہل رأیت ربک, کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ آپ نے جواب دیا نور انا اراہ, وہ تو نور ہے, میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں. مطلب آپ نے انکار کیا, میں نے نہیں دیکھا. وہ تو نور ہے, میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں. آپ نے انکار کر دیا رؤیت کا کہ آپ نے نہیں دیکھا. اور اس چیز کا تذکرہ حضرت عائشہ نے بھی کیا, عبداللہ ابن مسعود نے بھی کیا, ابو ہریرہ نے بھی کیا, اور روایت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. دوسری دلیل حضرت عبداللہ ابن عباس, صحیح مسلم حدیث نمبر 176. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 176 میں کہ آپ نے اپنے دل سے اللہ کو دیکھا تھا, یعنی امیجنیشن کیا تھا, نہ کہ آنکھوں سے دیکھا تھا. یہ کس نے کہا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس, صحیح مسلم حدیث نمبر 176. اور رآہ بقلبہ, اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا, نہ کہ نظروں سے دیدار کیا. یہ عبداللہ ابن مسعود کا ہے. دوسری دلیل ہے. اور تیسری دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 177, حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا, اس نے اللہ کے نبی پر جھوٹ باندھا, بہتان تراشی کی, جھوٹ باندھا, کیونکہ اللہ کے نبی نے اللہ کا دیدار نہیں کیا تھا. کون کہہ رہی ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ. روایت صحیح مسلم حدیث نمبر 177, حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کا دیدار کیا, وہ بہتان اور جھوٹ بول رہا ہے, کیونکہ اللہ کا دیدار آپ نے نہیں کیا. اور یہی روایت صحیح بخاری حدیث نمبر 4855 میں بھی موجود ہے. تو کچھ ان روایتوں سے پتا چلتا ہے, گرچہ اختلاف ہے, پر اس سلسلے میں زیادہ راجح قول کے مطابق جمہور محدثین, جمہور علماء کا کہنا ہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کا دیدار نہیں کیا تھا. اور اس کے کچھ حوالے میں نے آپ کے سامنے نیچے ذکر کر دیے. بہرکیف اس پورے واقعے سے جو شارٹ میں نے آپ کے سامنے رکھا, ثابت یہ ہوتا ہے اللہ کے نبی کا مقام کتنا اونچا ہے. اللہ کے نبی کے سامنے کسی اور کی بات کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. عقل میں آئے نہ آئے, بات صحیح ہو تو قبول کر لینا چاہیے. صحابہ کے ایمان جیسا ہمارا ایمان نہیں ہو سکتا. اگلی چیز سمجھ میں آتی ہے, نماز کی اہمیت کیا ہے, نماز کی کتنی قدر ایک مسلمان کو کرنا چاہیے, جو ہم نہیں کرتے. اللہ کے لیے صرف اپنے آپ کو رمضانی نہیں, قرآنی مسلمان بناؤ. معراج کا جشن صرف ایک رات میں نہیں, ہر دن 5 بار مناؤ, 5 وقت کی نمازیں پڑھ کر مناؤ. کہ معراج آپ کو یاد کب آئے گی؟ جب آپ 5 وقت کی نماز پڑھاؤ گے. اللہ تیرا یہ تحفہ کہ میں نماز پڑھ کر تیرا شکر ادا کر رہا ہوں, تیرا شکر ادا کر رہا ہوں کہ تو نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا, تو نے مجھے یہ انعام دیا, اور ہر نماز کے بدلے 5 پڑھوں 50 کا ثواب تو مجھے دے رہا ہے. کتنا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کی اس نعمت کا. کچھ مختصر سی یہ باتیں جس سے واقعی معراج کا ایک پورا بیک گراؤنڈ, ایک پورا خاکہ آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے,
اور اس کے بعد نماز سے آپ کی محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اللہ کے نبی سے آپ کی محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اے الہی، اے مولا، اے رب العالمین، اے خالق، اے مالک، اے رب، اے خالق، اے اول، اے آخر، اے ظاہر، اے باطن، اے رب العالمین، تو ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے، تو ہماری خطاؤں اور لغزشوں کو معاف فرما دے، اللہ ہم سے جانے انجانے میں جو غلطیاں ہو جاتی ہیں اسے معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں معراج کو سمجھ کر نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ عذاب قبر اور عذاب جہنم سے نجات عطا فرما دے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔